السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاروسکوپ اپلوڈ کیا جاتا ہے. آپ اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. یہ سیریز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس سیریز میں ہم ہر سٹار کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کن کمزوریوں کی وجہ سے انہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو آج کا ہمارا سٹار ہے کیپریکارن. کیپریکارن کی پرسنالٹی کیسی ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والوں کو آسانی ہو جاتی ہے. تو آج کا ہمارا سٹار ہے کیپریکارن. یہ جاننے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیپریکارن کی پرسنالٹی کیسی لگی یا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کیپریکارن کے ساتھ. اگر آپ خود کیپریکارن ہیں تو آپ کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ. تو چلتے ہیں کیپریکارن کی طرف. کیپریکارن کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ان کا سائن ہے گوٹ یعنی بکری، اور وہ بھی سی گوٹ ہے یعنی جو پانی والی بکری ہے. ان کی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ارتھ، زمین ہے ان کا ایلیمنٹ. یہ کافی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. زیادہ ان کو ایکسپینسو چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، نہ بناوٹی لوگ ان کو پسند آتے ہیں کیونکہ ان کا ایلیمنٹ آلریڈی ارتھ ہے. تو بناوٹی اور فیک چیزیں ان کو امپریس نہیں کرتی ہیں. جہاں تک ان کے کلر کی بات کر لیں تو براؤن اینڈ بلیک ہے. ان کی اگر ڈے کی بات کر لیں تو وہ ہفتہ ہے. رولر سٹار کی بات کر لیں تو سیٹن ہے. ان کی کمپیٹیبلٹی کی اگر بات کریں کن سٹارز کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہے تو ان میں ان کے ساتھ ٹورس سب سے زیادہ ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے اندر آتا ہے. ان کے ساتھ ہر وہ سٹار کمپیٹیبلٹی میں ویسے تو بہتر ہے جو کہ ارتھ سائن رکھتا ہے. ویسے ٹورس ہے، ورگو ہے، اسکارپیو ہے، پائسز ہے، کیپریکارن خود ہیں اور وہ تمام سٹارز ہیں جو ان کے لیے مسئلہ کریٹ نہیں کرتے ہیں. تو ان کی ہر ایک کے ساتھ اچھی کنڈیشن بن جاتی ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں. جیسے کچھ جیمینائی کے ساتھ نہیں اتنی اچھی بنتی اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے، تو پھر لیو کے ساتھ نہیں بنتی ہے اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ان میں سے کچھ سٹارز کے ساتھ ان کی کچھ زیادہ اچھی نہیں بنتی لیکن بہت سارے سٹارز کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی بن جاتی ہے. لکی نمبرز کے اندر ان کے 4، 8، 13، 22 یہ کچھ ڈیٹس ان کے لیے سوٹیبل بن جاتی ہیں. اور اگر ڈیٹس ان کی بات کر لی جائے کہ ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہوتا ہے تو وہ تقریباً دسمبر 22 سے لے کر 19 جنوری تک کا ٹائم پیریڈ ان کی ڈیٹ آف برتھ جن کی اس ٹائم پیریڈ میں آتی ہے وہ کیپریکارن کہلاتے ہیں. کیپریکارن سٹار ان کا ہوتا ہے. اب اگر بات کر لی جائے ان کی خوبیوں کی، کیا ان کو بہتر بناتی ہے چیزیں، ان کی پرسنالٹی کا کیا حصہ ہوتی ہیں جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو ان کی مضبوطی ہوتی ہے، جو ان کو باقیوں سے ڈفرینٹ دکھاتی ہے. رسپانسیبل یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. رسپانسبلٹی ان کو جتنی دے دی جائے وہ ساری پوری کر سکتے ہیں. اور ان کو رسپانسبلٹیز لینے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ کوئی ان کو کوئی کام کہہ دے اور یہ پوری کرتے ہیں. یہ اس کو اپنے لیے لازمی کر لیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے کوئی کام کہا ہے تو کتنے پیار سے، کتنی رسپیکٹ کے ساتھ اور کس طرح کہا ہوگا. وہ یہ خود بھی تو کر سکتا ہے لیکن اس نے مجھے کہا ہے تو وہ اس کو کام کو لازمی پورا کرتے ہیں. ڈسپلن ان کی لائف میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سیلف کنٹرول بہت کرتے ہیں، ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں، پراپر پلاننگ کرتے ہیں. اپنی اچیومنٹ کے لیے، اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو جتنی کوشش کرنی پڑے یہ کبھی نہیں گھبراتے، پوری کوشش کرتے ہیں. اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یہ پورا کام کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، پوری مدد کرتے ہیں. بہت اچھے مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے. اور اب اگر ان کی ویکنیس کی بات کی جائے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں؟ ان کو کچھ حد تک ان کی ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ جب بن جاتی ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ان کے لیے بہت مشکل ہے کسی کو معاف کرنا. یہ نکال ہی نہیں سکتے اس چیز کو دل سے. اگر ان کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ دوبارہ اس انسان کے ساتھ اٹیچ تو ہو جائیں گے لیکن وہ بانڈنگ نہیں ہو پائے گی. وہ اس پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اٹیچ ہو جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کو آتا، لیکن اس پہ دوبارہ اعتبار کرنا ان کے لیے اور دوبارہ اس کا یقین کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ان کے لیے سب سے پیاری ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، جو کام آپ نے کہا ہے وہ یہ کر لیں گے، پوری کوشش کرتے ہیں، نہ نہیں کرتے. ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو نہ کہنا. ان کو بہت احساس ہوتا ہے نہ کہہ دیا تو دل ٹوٹ جائے گا اس کا. تو اس وجہ سے نو ان کی لائف میں بہت کم ہوتا ہے. آلموسٹ ہر کام کوشش کرتے ہیں وہ کر دیں، چاہے ان کے لیے جتنا مرضی مشکل ہو لیکن یہ پوری کوشش کرتے ہیں کرنے کی. اب اگر بات کر لی جائے ارتھ سائن والے سٹارز کون سے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا ٹورس، ورگو. ٹورس اور ورگو بھی انہی کی طرح ہی سیلف میڈ سٹارز ہیں.
جیسے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کسی کا سہارا لیے بغیر اپنا کام خود کریں، لیکن دوسروں کا کام کر کے ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ٹورس اور ورگو میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنا کام خود کر لیں، کسی دوسرے کا سہارا نہ لیں۔ مٹیریلسٹک ریسورسز ان کو اچھے نہیں لگتے، مادی چیزوں کا فائدہ اٹھانا ان کو نہیں پسند آتا کہ آپ کسی شخص کے ساتھ صرف اس طرح سے اٹیچ ہوں کہ جی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کو نہیں یہ چیز پسند ہوتی۔ ایگریسو غصہ بہت آتا ہے کیپریکون کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ آ جاتا ہے جب ان کا کام نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کا رولنگ سٹار آلریڈی ڈسکس کر لیا سیٹن ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے لیے دو مسئلے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو معاف کر دینا اور دوسرا کہ ان کو غصے کو کنٹرول کرنا۔ اگر ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور انہوں نے کسی کا کام کہا ہوا تھا، کسی کو کچھ کہا ہوا تھا اور وہ نہیں اس نے کیا، تو ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کو کہا بھی تھا تو پھر بھی نہیں اس نے کیا۔ تب ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا، اس چیز کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو انہوں نے کر کے ہی ختم لینا ہے، اور اس طرح سے ان میں ان کی وننگ ابیلٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کامیابی ان کو ملتی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ تب تک اس کام کی جان نہیں چھوڑتے جب تک ان کو کامیابی مل نہیں جاتی۔ ان کا فوکس، ان کی اٹینشن، ان کے دماغ سے وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے جب تک یہ اس کو اچیو نہیں کر لیتے، جب تک وہ اس کو حاصل نہیں کر لیتے، جب تک کامیابی ان کو مل نہیں جاتی۔ ہم نے بات کی اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی یہ بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کے سارے کام کر لیتے، ان کی نظر میں کوئی برا نہیں ہوتا جب تک یہ ان کے ساتھ برا نہ کر دیں، تب تک ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ اور جب ایک دفعہ برا کر دیا پھر یہ معاف نہیں کرتے، چاہے وہ جتنی مرضی معافیاں مانگ لے، چاہے وہ جتنا مرضی رو لے، لیکن تب ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو معاف کرنا۔ معاف چاہے یہ کر بھی دیں لیکن وہ اٹیچمنٹ جیسے ہم نے بتایا وہ نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ ان کے ڈاؤٹس بہت صحیح نکلتے ہیں، اگر انہوں نے کسی میں کوئی چیز پہلے ہی دیکھ لی ہے، یہ ریڈ فلیگس بہت اچھے طریقے سے جان جاتے ہیں، کون شخص فیک ہے کون شخص فیک نہیں ہے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک گفتگو کر کے ہی، ایک بات کر کے ہی، ایک کوسچن کر کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں انسان ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں میری اچھی بنے گی، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا روحانی تعلق کافی بہتر ہوتا ہے جو ان کو پہلے سے گائیڈ کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ میل ہیں تو بہت پریکٹیکل ہوں گے۔ اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کسی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے پوری کوشش انہوں نے کرنی ہے کہ جی اس کی رسپیکٹ، اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں، لیکن کرنی انہوں نے اپنی ہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں فیمیل کی، کیپریکون فیمیل کی، تو یہ بھی میل کی طرح بہت زیادہ کریئر اورینٹڈ ہوتی ہیں، اپنے کریئر سے کام رکھنا، اپنی ایمز، اپنی گولز کے لیے کوشش کرنا، اور ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ویٹ کرنا، دونوں کے لیے، میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ یہ ویٹ نہیں کر سکتے، یہ اچیو کرنا ہی جانتے ہیں، اور تب تک یہ کمفرٹیبل سچویشن میں آتے ہی نہیں ہیں جب تک یہ اس چیز کو حاصل نہیں کر لیتے، کیونکہ یہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو انہوں نے ڈیٹ سے پہلے ہی کرنا ہے، انہوں نے اس آخری وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے ہی تیار ہو جائیں۔ اگر ان کی پرائورٹی لسٹ کی بات کر دی جائے تو ان کی پرائورٹی لسٹ میں ان کی فیملی سب سے اوپر آتی ہے، اس کے بعد ان کے دوست آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام، جہاں پہ یہ ورک پلیس ان کا ہوتا ہے، ان کی کولیگس کے ساتھ بھی بہت اچھی بن جاتی ہے جب تک کہ انہوں نے جو ان کو کام کہا تھا وہ یہ کر لیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا پھر ان کے غصے کو کنٹرول کرنا پھر اسی شخص کی ذمہ داری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انہوں نے وہ کام کروا نہیں لینا ہوتا تب تک انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا ہوتا، ان کو وہ کام کیا ہوا ہی چاہیے۔ اب شروع کرتے ہیں کیپریکون کے 12 راز، جو 12 ان کے ایسی چیزیں ہیں جو ان کو دوسروں سے ڈفرینٹ کرتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو یہ کریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنا ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور جو انہوں نے گول اپنا رکھا ہے انہوں نے وہ اچیو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے مارکس، آپ کی چیزیں، آپ کے گریڈز آپ کو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک ایک نمبر کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آ جائیں، آپ کے ہائی سکورز ہوں، آپ اچیو کر لیں کچھ، بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، چاہے ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں لیکن آپ نے اپنے ایم کو حاصل کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، کامیابی آپ نے لازمی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے آپ کے کریئر میں، تو آپ کے کریئر میں بھی آپ چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ بہتر سے بہترین کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا کریئر ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہے۔ آپ اپنے پارٹنر میں بھی بہت زیادہ اچھی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بیسٹ ہو، جیسے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، ویسے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی پرفیکٹ ہو۔ آپ کا جس طرح سے انالیسس بہت بہترین ہوتا ہے،
چیزوں کو بھی آپ بہت اچھے انالائز کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کام میں خرابی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ریسورسز لگیں گے، یہ کام ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کیپریکون کو کوئی کام کہا ہے تو اس نے وہ کام کر کے ہی سانس لینا ہے، آپ کو کر کے ہی دے گا، ویسے نہیں وہ بیٹھے گی یا بیٹھے گا۔ تو یہ آپ کو گارنٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کیپریکون کو کوئی کام کہا ہے تو وہ کر کے ہی آپ کو دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں اس کام کو۔ اسی طرح آپ نے کیپریکون خاتون کو بھی اگر کوئی کام کہا ہے تو وہ بھی آپ کو کام کر کے ہی دیں گی، وہ چھوڑیں گی نہیں اس کام کو، پوری کوشش کریں گی وہ یہ کام کر لیں اور آپ کو دے دیں۔ اسی طرح ہی اگر ہم بات کر لی جائے، ان کے کریئر میں بھی یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ اپنی جاب میں بھی بہترین ہوتے ہیں، فائنانس میں ان کا انالیسس بہترین ہوتا ہے، یہ چیزوں کو پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں اس طرح کر لیں۔ اگر آپ نے کسی سے گائیڈنس لینی ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ کو کوئی پریکٹیکل گائیڈنس دے کہ آپ کو اچیو کرنے میں یا آپ کو پراپر ٹریک یا ڈائریکشن بھی مل جائے، تو آپ کو اگر کسی سٹار پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تو وہ کیپریکون ہے۔ کیپریکون کریٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہترین آئیڈیاز ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی بہت ہوتے ہیں، آئیڈیالسٹک باتیں نہیں کرتے ہیں آپ سے، پریکٹیکلی ریالٹی میں رہتے ہوئے آپ کو ڈیسیجن دیں گے، آپ ایسا نہیں ایسا کر لیں، آپ کو انالائز بھی کر لیں گے صحیح طریقے سے کہ بھئی آپ میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ خامیاں ہیں، آپ اسے اس ٹریک پہ چل پڑیں گے، یہ آپ کو بالکل صحیح گائیڈ کر دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ بتاتے ہوئے اگر آپ ہرٹ ہو جائیں تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھے لفظوں میں، چاہے وہ آپ کو ہرٹ ہی کیوں نہ کریں، انہوں نے صحیح بتا دینا کہ آپ میں یہ خامیاں ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر آپ کا دل ٹوٹے یا جو مرضی ہو، لیکن آپ نے اب سچ کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بات کرتے ہوئے کہہ لیں، ریالٹی میں آپ کو سچائی بتا دیتے ہیں، آپ کو شیشہ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی ریالٹی یہ ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ ان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بات نہیں کرنی آتی کہ آپ کو شوگر کوٹڈ ورڈز میں بتائیں کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں، نہیں، انہوں نے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتانا ہے کہ یہ اس معاملے میں نہیں آپ چلیں گے، آپ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت چاہے بہت برا لگ رہا ہو لیکن سچائی ہوتی ہے ان کی بات کے اندر، کیونکہ چیزوں کو انالائز بہت صحیح کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اب اگر ان کے دل ٹوٹنے کی بات آئے، ان کا دل دکھنے کی بات آئے تو پھر یہ کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرتے، یہ اپنا اگر ان کو کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے یہ نہیں بتاتے کسی کو بھی۔ ان کو مسٹیریس سی لائف بڑی پسند ہے کہ ان کے غم میں ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرے اور وہ ہمدردی شو نہ کرے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی اس وقت میں، تو اس وجہ سے یہ اپنے غم اپنے دکھ اپنے تک ہی رکھتے ہیں اور اس چیز کو نہیں بتاتے کسی کو۔ لیکن اس وقت چاہے یہ چھوٹے بچے ہیں، چاہے یہ بڑے ہیں، چاہے یہ بزرگ ہیں، اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلے میں یہ خود کو سنبھال تو لیتے ہیں لیکن وہ دکھ وہ غم وہ چیز ان کو اندر ہی وہ اس کو دبا لیتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ جاتی نہیں ہے کہیں پہ بھی، وہ ہمیشہ ان کو ٹریگر کرتی رہتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو بتایا کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کا انالیسس بہت بہتر ہوتا ہے، ان کا انالیسس اس وجہ سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزوں کو بھولتے ہی نہیں ہیں، ان کے ذہن سے نہیں وہ بات نکلتی، یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ غم وہ دکھ وہ سیکھا ہوا لیسن وہ سمجھائی ہوئی بات وہ جیلسی وہ نیگیٹیوٹی وہ نکال ہی نہیں پاتے ہیں اپنے ذہن سے۔ اس وجہ سے اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے، اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے، فرسٹریشن کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ چیز ان کے لہجے میں بھی نظر آتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں بھی نظر آتی ہے، تو کچھ چیزیں ان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ زیادہ ان کی جو پرسنالٹی کے اندر کائنڈنس جو نرمی جو تحمل ختم ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر سے وہ دکھ وہ غم نکال نہیں پاتے ہیں، نکلتا ہی نہیں ہے ان سے، تو یہ ان کی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو کیپریکون ہے یا آپ کی کوئی بہن بھائی ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، تو ضرور اس کے دکھ کو سمجھیں کہ کیا مسئلے ہیں اس کے ساتھ، وہ آپ کو ہی سمجھنے پڑیں گے کیونکہ وہ خود نہیں بتائے گا، نہ وہ خود بتائے گی۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ہے کہ اگر وہ میل ہو یا فیمیل ہو وہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں اپنی چیزیں، تو اس معاملے میں یہ بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے کے دکھ درد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹینڈ نہیں کرتا آپ کے ساتھ، تو کیپریکون آپ کے ساتھ لازمی سٹینڈ کر جائیں گے، وہ ہر دکھ ہر درد ہر غم میں آپ کے ساتھ تقریباً ہوں گے۔ لیکن اگر ان کے کریئر کا مسئلہ ہوا تو پھر تو نہیں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمز اپنے گولز اچیو کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں، انہوں نے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ دکھ درد میں وہ شریک ہوتے ہیں، چاہے جو مسئلہ ہو وہ وقت بھی نکالیں گے،
اگر وہ خود بیمار بھی ہیں تو بھی کام کریں گے، اگر ان کے پاس خود پیسے بھی نہیں ہیں تو قرض لے کے کسی کی مدد کریں گے، یہ ان میں ابیلٹیز موجود ہیں۔ مدد وہ لازمی کرتے ہیں، چاہے ان کا کوئی دشمن بھی ہو نا، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہو نا، وہ اس کے لیے بھی کوشش کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں بھائی اس کی بھی مدد کر دی جائے، کیا ہو جائے گا، اس نے میرے پہ یقین کیا ہے، میرے سے بات کی ہے۔ تو اس معاملے میں وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو آج اس بیچارے کو میری ضرورت پڑی ہے تو بیچارہ یا بیچاری کی مدد کر ہی دیں۔ تو یہ چیز کیپریکون میں لازمی ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں لازمی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کا دکھ درد غم ختم ہو جائے، آخرت کے بارے میں لازمی سوچتے ہیں، خوف خدا ان میں لازمی ہوتا ہے، لیکن کریئر اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کو کیئر کرے، کوئی ان کے لیے کوشش کرے، کوئی ان کے لیے کام کرے، کوئی ان کے لیے کچھ کرے، ان کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کیپریکون کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں، چاہے آپ ایک لفظ ہی لکھ دیتے ہیں، کوئی بات ہی کہہ دیتے ہیں، تو کیپریکون کو بہت اچھا لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں، یہ کام ایگزسٹ کرتا ہے کہ کوئی ان کی بھی کیئر کرتا ہے، کوئی ان کے لیے بھی سوچتا ہے۔ تو یہ چیز کیپریکون کو بہت خوش کر دیتی ہے، بہت اچھا کر دیتی ہے۔ تو ان کی اٹینشن حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سی پریفرنس دے دیں۔ ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں، اچھا دکھتے بہت زیادہ ہیں، چاہے کپڑے اچھے نہ بھی پہنیں لیکن آپ کو 100 لوگوں میں کھڑے کیپریکون لازمی ڈفرینٹ نظر آتے ہیں۔ وہ سٹینڈ ہی کچھ اس قسم کا کرتے ہیں، پرسنالٹی کچھ اس قسم کی پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ بھی بہتر ہی کیا جائے، کہ اگر وہ کنگ دکھیں گے، بادشاہ کی طرح دکھیں گے تو لوگ انہیں بادشاہ کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اگر ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا گروم کریں، اپنی آواز کو، اپنی لینگویج کو، اپنی باڈی لینگویج کو، اپنے کپڑوں کو، ہر چیز کو وہ گروم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو ویل ڈسپلن، ویل بیہیویئر اور ریگولر پنچول اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ موسٹلی کیپریکون ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہوں۔ باقی سٹارز میں بھی یہ پرسنالٹیز ہیں اور بہت اچھی پرسنالٹیز ہیں ان میں بھی، لیکن ان کی خوبیوں میں آپ کو یہ چیز لازمی نظر آتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اینیمیز، دشمنوں کو نہیں بھولتے ہیں، چاہے مدد کے معاملے میں ہو چاہے نامدد کے معاملے میں ہو۔ اگر کیپریکون کے اوپر کوئی مدد کر دے ان کی، یا ان پر کسی قسم کی کوئی آسانی کر دے، تو کیپریکون یہ بھی نہیں بھولتے۔ جس طرح وہ گرجز رکھتے ہیں نا اپنے دل میں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے کیا، اس طرح وہ احسان بھی یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اس موقع پہ بہتر کیا، اور وہ ساری زندگی اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائیں، ان کے دل میں اگر ان کے پاس نئی ریسورسز تو وہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میری مدد کی، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں، وہ ویسے ہی اس کے ساتھ کریں جیسے اس نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، وہ احسان کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ بری چیزوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ احسان کو مکمل طریقے سے اتاریں، بہت اچھا کریں، اور وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی ہے تو لازمی میں بھی اس کے لیے کروں۔ تو ان کے لیے ان کی فیملی، ان کے گھر والے، ان کے خاص طور پہ دوست، کولیگ سب امپورٹنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ان کی مدد کی ہوتی ہے مشکل وقت میں، اور یہ ڈی موٹیویٹ ہونے کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں لیتے۔ اگر کوئی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، انہوں نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ یہ موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو اپنا موڈ کنٹرول نہ کرنے دیں، ان کو کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے یہ کام غلط ہے، انہوں نے چیک کر لینا ہے کہ اگر تو یہ کام مشکل ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس میں کوئی ایفرٹ اگر آپ ڈال بھی دیں تو پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، نہیں۔ اگر انہوں نے صحیح انالیسس کر لیا ہے پھر انہوں نے کسی کی نہیں سننی، پھر انہوں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، چاہے 100 لوگ ان کو کہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم کیوں کر رہی ہو، تم کیوں کیسے کر لو گی، وہ انہوں نے اپنے کام سے کام کرنا ہے، انہوں نے وہ چیز کر کے اچیو کر کے ہی رہنی ہوتی ہے۔ تو ان میں یہ بڑی اچھی ایبلٹی ہے، کوئٹ نہیں کرتے یہ، چاہے جتنا مرضی ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے، نیند چھوڑنی پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، لیکن انہوں نے وہ چیز اچیو کرنی ہوتی ہے، بہتر سے بہترین کی تلاش ان میں رہتی ہی ہے۔ یہ کبھی جیسے کہتے ہیں نا سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ ان کو کوئی بہترین چیز نظر آ رہی ہے اور انہوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، اس کو اچیو کرنا ہے۔ یہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کرٹیسائز کر دیا کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک یہ ان کا نظریہ تھا، میرا نظریہ مختلف ہے، تو یہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہتے ہیں، کسی اور کو اپنا موڈ کنٹرول نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ ان کا سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ یہ دوسرے کی بات پر رونے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، کسی نے مجھے کہہ دیا تو اب میں نے چھوڑنا نہیں، انہوں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے،
ان کی فیملی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کے گھر والے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے دوست، ان کے کولیگس جو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہوتا۔ الٹا ان کو اگر کوئی ڈی موٹیویٹ کرے تو وہ اس کو بھی پازیٹیو میں لیتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کر کے دکھانا ہے، اب میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا، تو وہ لازمی اس چیز کو پازیٹیو میں لیتے ہوئے اچیو کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی ایجوکیشن میں ہو تو اگر ان کے گریڈ کم بھی آ جائیں تو یہ اگلی دفعہ مزید ایفرٹ کر کے جائیں گے، یہ اچیومنٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی کسی بھی ڈی موٹیویشن کو، کسی بھی نیگیٹو چیز کو اپنے سر پہ نہیں سوار کرتے۔ انہوں نے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے تو اپنی کامیابی کو، اپنی اچیومنٹ کو۔ اس وجہ سے سم ٹائمز ان کی فیملی بھی ان سے تنگ آ جاتی ہے کہ یہ کس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیپریکارن کے بارے میں کیسا رہا؟ آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کی وجہ سے آپ کو کبھی برا لگا؟ ان کی باتوں سے آپ کو کبھی برا لگا؟ اگر آپ کیپریکارن ہیں تو آپ کی لائف کیسی ہے؟ آپ اس ویڈیو کے ساتھ کتنا خود کو ریلیٹ کر پائے ہیں؟ آپ کتنے پازیٹیو ہیں؟ آپ نے کتنی کوشش کی ہے؟ اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی آپ کے کہے پہ کام نہیں کیا ہے، یا آپ کسی کیپریکارن کو جانتے ہیں اور آپ کا تعلق کسی کیپریکارن سے پڑا ہے اور آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیا کام کہہ رہے ہیں یا کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا ہے، کیسے آپ نے اس چیز کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، سیکریفائز کیا ہے، یا آپ نے کس طرح سے اس وقت کو گزارا ہے؟ اور اگر آپ کیپریکارن ہیں تو آپ نے اپنی مشکل میں، اپنی جب مشکل آئی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس سیڈنس کو، اس دکھ کو کیسے کنٹرول کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے اس کو نکالنا، تو کیسے نکالا ہے اس چیز کو ذہن سے؟ کس طرح سے صبر حاصل کیا ہے؟ کس طرح سے کنٹرول کیا ہے؟ اور کیپریکارن لوگوں کے بیہیویئر نے آپ کو کس قدر سخت بنایا ہے؟ کتنے مشکل حالات میں آپ نے سروائیو کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو چھپانا، لیکن بعض اوقات جب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے چھپایا نہیں جاتا۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں؟ کوشش کیا کریں کیپریکارن، یا رحمان کا ورد کیا کریں، سورہ رحمان، سورہ دعا کی تلاوت کیا کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اتنی دفعہ لازمی پڑھا کریں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔